شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں کمی نہ آ سکی، ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 291 ریکارڈ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 800 سے تجاوز کر گیا۔ DHA 841، عسکری 10 میں شرح 678 ریکارڈ۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ، خشک سردی شہریوں کی صحت پر اثر انداز ہونے لگی۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ماسک کا استعمال بھی۔ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی۔ ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی پر تشدد واقعات قوم کے لیے شدید صدمہ ہیں۔ سیاسی بیانیے کے لیے مسلح افواج کی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے، تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی، ملوث ملزمان کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈول آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے آغاز۔ افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ ایک سیمی فائنل لاہور، دوسرا نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ فائنل 9 مارچ 2025 کو ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل لاہور میں ہوگا۔ بھارت فائنل میں پہنچا تو نیوٹرل وینیو پر میچ کھیلا جائے گا۔ PCB کی شرائط تسلیم ہونے پر بھارتی میڈیا تلملا گیا۔ محسن نقوی آیا، کیا مافیا کا صفایا۔ پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن ایجنٹ مافیا سے پاک، شہریوں کو طویل انتظار کی زحمت سے نجات ملی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ، شہریوں سے ملاقات، ایجنٹ مافیا کی شکایات کا فوری نوٹس، FIA کو فی الفور کریک ڈاؤن کرنے کا حکم۔ کوٹ لکھپت کی بہار کالونی میں کرسمس کی بہار آ گئی، مسیحی برادری کے لیے کرسمس بازار سج گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افتتاح کیا۔ مسیحی برادری کے لیے گوشت، پھل، سبزیاں، کپڑے، جوتے سستے داموں دستیاب۔ وفاقی وزیر نے مسیحی برادری کے ہمراہ کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ چندرائے روڈ نالہ کے منصوبے کا افتتاح، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اسد کھوکھر کی شرکت۔ عطا تارڑ نے کہا 9 مئی کے سارے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ IG عثمان انور کا قربان لائن میں زیر تعمیر سیف سٹی ویمن ہاسٹل کا دورہ، سیف سٹی کی خواتین آفیسرز کے زیر تعمیر ہاسٹل کے کام کا جائزہ لیا۔ MD سیف سٹی احسن یونس نے بریفنگ دی۔ 204 بیڈ کا 2 منزلہ ویمن ہاسٹل بنایا جا رہا ہے۔ کرسمس کی تقریبات، پنجاب یونیورسٹی میں محفل، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت، پارلیمانی سیکرٹری سونیا عاشر، MPA غزالی بٹ، ملک خالد پرویز، ملک شفیق کھوکھر، VC ڈاکٹر محمد علی کی شرکت۔ ادھر DGPR میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب، DGPR کے افسران اور مسیحی ملازمین کی شرکت۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی نے کرسمس کا کیک کاٹا۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا کنوکیشن، 734 طلباء کو ڈگریاں اور میڈلز دیے گئے۔ کامیاب طلباء کو 364 سونے، 347 چاندی اور 23 کانسی کے تمغے ملے۔ وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل پروفیسر نعیم نقی نے اور دیگر نے شرکت کی۔ سافٹ ویئر فائنڈر کمپنی کے 5 سال مکمل ہونے پر تقریب، چیئرمین پاشا سجاد مصطفیٰ، چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب کی شرکت۔ سہرش عدنان، بلال احمد خان سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ بہترین کارکردگی والوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ مقابلہ، نیشنل کالج آف آرٹس، GCU، UCP سمیت طلباء اور طالبات کی شرکت۔ طلباء کی جانب سے پینٹنگ اور کیلیگرافی کی گئی۔ طلباء نے گلوکاری کی، شعر و شاعری اور بچپن کے قصے سنائے۔ نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ سنگلز فائنل میں مزمل مرتضیٰ نے عقیل خان کو ہرا دیا۔ خواتین سنگلز فائنل میں اشنا سہیل نے زنیشا کو شکست دے دی۔ مکس ڈبلز فائنل میں احسام الحق اور اشنا نے عبداللہ عدنان اور آمنہ علی قیوم کو ہرایا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے۔ کارپوریٹ چیلنج کرکٹ کپ کا آغاز، افتتاحی روز 2 میچ کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں نیٹ سول نے IPC کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا، 135 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں یونیسوف نے 143 رنز بنائے، نووا میڈ نے 5 وکٹوں پر میچ جیتا۔
بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی رائے کیمپس میں قوالی نائٹ، نامور قوالوں نے فن کا مظاہرہ کیا، گلوکاروں نے بھی انٹرٹینمنٹ کا تڑکا لگایا، کھانے پینے اور ڈیکور کے سٹالز بھی توجہ کا مرکز رہے۔ ہجویری یونیورسٹی یورو کیمپس میں ڈی جے نائٹ، طلباء کی شاندار پرفارمنس، ڈھول کی تھاپ اور گانوں پر رقص، روایتی کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ممکنہ شیڈول آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے آغاز، افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ ایک سیمی فائنل لاہور، دوسرا نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ فائنل 9 مارچ 2025 کو ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل لاہور میں ہوگا۔ بھارت فائنل میں پہنچا تو نیوٹرل وینیو پر میچ کھیلا جائے گا۔ پی سی بی کی شرائط تسلیم ہونے پر بھارتی میڈیا تلملا گیا۔ محسن نقوی آیا، کیا کیا مافیا کا صفایا، پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن ایجنٹ مافیا سے پاک، شہریوں کو طویل انتظار کی زحمت سے نجات ملی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ، شہریوں سے ملاقات، ایجنٹ مافیا کی شکایات کا فوری نوٹس، ایف آئی اے کو فل فور کریک ڈاؤن کرنے کا حکم۔ کوٹ لکھپت کی بہار کالونی میں کرسمس کی بہار آ گئی، مسیحی برادری کے لیے کرسمس بازار سج گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے افتتاح کیا۔ مسیحی برادری کے لیے گوشت، پھل، سبزیاں، کپڑے، جوتے سستے داموں دستیاب۔ وفاقی وزیر نے مسیحی برادری کے ہمراہ کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ چندرائے روڈ نالہ کے منصوبے کا افتتاح، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اسد کھوکھر کی شرکت۔ عطا تارڑ نے کہا 9 مئی کے سارے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آئی جی عثمان انور کا قربان لائن میں زیر تعمیر سیف سٹی ویمن ہاسٹل کا دورہ، سیف سٹی کی خواتین آفیسرز کے زیر تعمیر ہاسٹل کے کام کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی سیف سٹی احسن یونس نے بریفنگ دی۔ 204 بیڈ کا 2 منزلہ ویمن ہاسٹل بنایا جا رہا ہے۔ کرسمس کی تقریبات، پنجاب یونیورسٹی میں محفل، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت، پارلیمانی سیکرٹری سونیا عاشر، ایم پی اے غزالی بٹ، ملک خالد پرویز، ملک شفیق کھوکھر، وی سی ڈاکٹر محمد علی کی شرکت۔ ادھر ڈی جی پی آر میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب، ڈی جی پی آر کے افسران اور مسیحی ملازمین کی شرکت۔ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا حمدانی نے کرسمس کا کیک کاٹا۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا کنوکیشن، 734 طلباء کو ڈگریاں اور میڈلز دیے گئے۔ کامیاب طلباء کو 364 سونے، 347 چاندی اور 23 کانسی کے تمغے ملے۔ وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل پروفیسر نعیم نقی نے اور دیگر نے شرکت کی۔ سافٹ ویئر فائنڈر کمپنی کے 5 سال مکمل ہونے پر تقریب، چیئرمین پاشا سجاد مصطفیٰ، چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب کی شرکت۔ سہرش عدنان، بلال احمد خان سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ بہترین کارکردگی والوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ مقابلہ، نیشنل کالج آف آرٹس، جی سی یو، یو سی پی سمیت طلباء اور طالبات کی شرکت۔ طلباء کی جانب سے پینٹنگ اور کیلیگرافی کی گئی۔ طلباء نے گلوکاری کی، شعر و شاعری اور بچپن کے قصے سنائے۔ اور لاہور میں عروسی ملبوسات کی بہار آ گئی۔ برائیڈل فیشن ویک میں ستاروں کے جلوے، فیشن ویک کے دوسرے روز بھی ماڈلز کے ریمپ پر دلکش واک، خوب داد سمیٹی، ڈیزائنرز کے لیے بھی واہ واہ۔